محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گرامی قدر حاضرین سامعین، سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے بادشاہت دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، تؤتی الملک من تشاء، وہ اللہ جسے چاہے بادشاہت دے، وتنزع الملک ممن تشاء، وہ اللہ جس سے چاہے بادشاہت لے، وتعز من تشاء، وہ اللہ جسے چاہے عزتوں سے نوازے، وتذل من تشاء، وہ اللہ جسے چاہے ذلتوں سے نوازے۔ بیدک الخیر، یہ سب کا سب یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں، کسی کے قبضہ قدرت میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ عزت دینا اور ذلت دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ آج ہر آدمی اپنے لیے تو عزت چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری لوگ عزت کرے، اچھے نام سے پکارے، لیکن یہ دوسروں کی عزت کا خیال نہیں کرتا، اور دوسروں کو جب پکارتا ہے تو برے القابات سے پکارتا ہے، برے ناموں سے پکارتا ہے۔ اپنے لیے پیمانہ کچھ اور رکھا اور دوسروں کے لیے پیمانہ کچھ اور رکھا، اور ظاہر ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ جس طرح یہ دوسروں کے ساتھ کرتا ہے، اس طرح پھر اس کے ساتھ بھی ہونے لگ جاتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ نے حابیل کو عزت دی، اور قابیل نے اپنے اس بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو حابیل نے کہا لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٌ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، اگر تو مجھے قتل کی طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ حابیل نے کہا میں تجھے قتل نہیں کروں گا، لیکن قابیل نے پھر بھی یہ عمل کیا، اور آج تک جو ہے وہ اس کے عمل کو برا سمجھا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا آج تک جتنے قتل ہو رہے ہیں ان سب کا ایک حصہ اس قابیل کے حصے میں بھی آتا ہے۔ تو اللہ نے حابیل کو عزت دی، لیکن قابیل کو اللہ نے عزت نہیں دی۔ اسی طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، ایک بڑا لشکر لے کر آیا، اللہ نے اس پورے لشکر کو سمندر کے اندر ڈبو دیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریین کو اللہ نے عزت دی، فرعون اور اس کے حواریین کو اللہ نے غرق کیا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عزتوں سے نوازا۔ ان کے مقابلے میں آنے والا نمرود کہ اس کے سر میں ایک مچھر چلا گیا، اور اس کے سر کو لوگوں نے جوتوں سے مارنا شروع کیا، کہنے لگا کہ مجھے سر پہ جوتے مارتے رہو، یہ میرے سر میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک مچھر سے اللہ نے اسے ذلیل کیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عزت عطا کی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو جہل آیا، اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو عزتوں سے نوازا۔ ابو جہل کو آج تک لوگ جو ہیں وہ لعنت اس پر برساتے ہیں، آج تک کوئی اپنے بچے کا نام ابو جہل نہیں رکھتا، آج تک کوئی اپنے بچوں کے نام ابو لہب پہ نہیں رکھتا۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے عزتوں سے نوازا، اور آپ کے مقابلے میں آنے والوں کو اللہ نے ذلتوں سے نوازا۔ اللہ کے دو صفات ہیں، صفاتی نام ہیں، المعز المذل۔ المعز بھی اللہ کا صفاتی نام ہے، المذل بھی اللہ کا صفاتی نام ہے، کہ وہ اللہ جسے چاہے عزت سے نوازے، اور وہ اللہ جسے چاہے
اس کی عزت کو ختم کر دیں اور وہ ذلتوں میں تبدیل ہو جائیں۔ المذل۔ فتح مکہ کا موقع آیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا وقت داخل ہوا، آپ نے اذان دینے کے لیے بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ اور کعبے کی چھت پر آج جا کر اذان دو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور بیت اللہ کی چھت پر آ کر اذان دینے لگے، اور ظاہر ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ رنگ کے بھی جو ہے وہ کالے ہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں، اور ایک زمانے میں غلام بھی تھے۔ تو ایک کافر نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا اچھا ہوا آج میرا باپ نہیں ہے اس دنیا میں، میرا باپ مر چکا ہے، اگر وہ یہ منظر دیکھتا تو یہ منظر دیکھ کے جو ہے وہ مر جاتا، نعوذ باللہ۔ ایک اور نے کہا یہ کیسا دین ہے کہ غلام جو ہے وہ اذان دینے لگ گئے، کیا ان کے دین میں کوئی آزاد اذان دینے والا نہیں ہے؟ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ آیت لے کر حاضر ہوئے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے اللہ کے نزدیک عزتوں والا وہ ہے، اللہ کے نزدیک بلند مقام والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا۔ اللہ کو نہ رنگ کی پرواہ ہے، نہ زبان کی پرواہ ہے، نہ قبیلے کی پرواہ ہے، نہ نسل کی پرواہ ہے، نہ علاقے کی پرواہ ہے۔ اللہ کے نزدیک تو عزت والا وہ ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوگا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ اللہ جس کو چاہے عزتوں سے نوازے، وہ اللہ جس کو چاہے ذلتوں سے نوازے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن ریشم کے کپڑے سے اپنے ناک کے ریشے کو صاف کرنے لگے، ریشم کے کپڑے سے اپنے ناک کے ریشے کو صاف کرنے لگے۔ تو مجمع بھی تھا تو لوگوں سے کہنے لگے، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ بھوک کی وجہ سے میری حالت غیر ہو جاتی تھی اور میں صحابہ کی طرف دیکھا کرتا تھا کہ کوئی مجھے اپنے گھر لے جائے، مجھے کھانا کھلائے، اور کبھی ایسا وقت بھی آتا کہ اس بھوک کی شدت کی وجہ سے مجھے دورے پڑتے تھے اور میں گر جاتا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے یہ مرگی کا دورہ ہے، اور بعض لوگ جوتا میرے منہ کے قریب لا کے سنگاتے تھے کہ کہیں مرگی کا دورہ ان کو پڑا ہے، حالانکہ ان کو علم نہیں کہ مجھے وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے یہ دورے پڑتے تھے۔ کہ اب یہ وقت آیا کہ ریشم کے کپڑے سے میں اپنے ناک کے ریشے کو صاف کر رہا ہوں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ اللہ جسے چاہے وہ عزتوں سے نوازے، جسے چاہے اسے ذلتوں میں ڈال دے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ سفر علم کے لیے تشریف لے گئے تو ان کے پاس جو توشہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ جب توشہ ختم ہو گیا تو 3 دن ایسے گزرے کہ ان 3 دنوں میں فاقہ، نہ کچھ کھایا پیا اور گھر میں بیمار پڑ گئے، اور ظاہر ہے حدیث کے علم کے حصول کے لیے نکلے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور جیسے ہی باہر نکلے تو ان کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی اور کہا یہ آپ کے لیے ہے۔ انہوں نے وہ تھیلی دیکھی اور اندر لائے تو دیکھا وہ تھیلی درہموں سے بھری ہوئی تھی۔ فوراً بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے اس دنیا میں مجھے جو ہے وہ اس فاقے کو میرے ختم کر دیا، اور جو مشکلات تھے یہ ختم ہو گئی، اللہ کی طرف سے انعام میرے پاس آ گیا۔ انسان اس دنیا میں علماء نے لکھا کہ 3 چیزوں کا آپس میں مکالمہ ہوا، دولت کا مکالمہ ہوا، علم کا مکالمہ ہوا، عزت کا مکالمہ ہوا۔ دولت نے کہا کہ اگر میں کسی آدمی کے پاس سے ایک دفعہ چلی جاؤں تو پھر وہ آدمی دوبارہ محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اور اس محنت اس کوشش کے نتیجے میں ایک نہ ایک دن میں اس کے پاس دوبارہ آ جاؤں گی۔ علم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی علم سیکھے اور اس کے بعد بھول بھی جائے اور دوبارہ اگر وہ مجھے سیکھنا چاہتا ہے تو راستے کھلے ہیں، وہ کتابیں اٹھائیں، وہ استاد کے پاس جائیں،
وہ مکتب میں جائیں تو دوبارہ میں اس کی طرف آ جاؤں گا اور علم دوبارہ سیکھ لے گا۔ عزت نے کہا میں ایسی چیز ہوں کہ اگر ایک دفعہ میں کسی کے ہاتھ سے چلی گئی تو ساری زندگی وہ محنت کرتا رہے، دوبارہ یہ عزت نہیں آئے گی، دوبارہ عزت نہیں آتی۔ آدمی عزت کے بنانے میں محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن عزت کے جانے میں کوئی دیر نہیں لگتی، یہ دوبارہ نہیں آتی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، وہ اللہ جسے چاہے ذلتوں میں ڈال دیتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ عزت کیسے ملے آدمی کو، اس کے لیے چند باتیں ہیں کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، عزتوں والی زندگی ملے، تو اس کے لیے چند باتیں، چند شرائط علماء نے لکھی ہے۔ پہلی شرط لکھی ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھے، اللہ اس کے عزتوں کو بڑھا دے گا۔ یہ لوگوں کو معاف کریں، کوئی بھی مسئلہ آئے یہ لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں، اللہ اس کی عزتوں کو بڑھا دے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک نوجوان یوں گزر رہے تھے، آپ نے فرمایا جنتی نوجوان کو دیکھنا ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں۔ فرمایا یہ جو گزر رہے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ جنتی ہے۔ اور صحابہ میں تو اس بات کی طلب ہوتی تھی آخر کون سا عمل ایسا کرتے ہیں کہ حضور نے اس دنیا میں ان کو بڑے مجلس میں جنت کی بشارت دی۔ ایک صحابی ان کے پاس گئے اور ان سے کہا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تفضل آئیے، اپنے گھر لے گئے۔ یہ دن رات اس کے اعمال نوٹ کرتے رہے، یہ کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے حضور نے ان کو جنتی کہا۔ 3 دن گزارے اور یہ صحابی اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو میں کرتا ہوں وہی یہ کرتے ہیں، جو ہم رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں وہی یہ تہجد پڑھتے ہیں، میرے اور ان کے عبادتوں میں فرق نہیں ہے۔ لہذا جانے لگے تو ان سے کہا کہ میں تو اس نیت سے آیا تھا تاکہ آپ کا کوئی پوشیدہ عمل جو ہے وہ میں دیکھ لوں، اس لیے کہ حضور نے آپ کو جنتی کہا ہے تو میں بھی اس عمل کو اختیار کرنے والا بنوں، لیکن آپ کے اور میرے اعمال تو برابر ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ حضور نے آپ کو جنتی کیوں کہا۔ یہ صحابی نوجوان کہنے لگے کہ میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، شاید اس وجہ سے کہا ہوگا۔ کہا کون سی بات؟ کہا جب رات کو میں سوتا ہوں تو سونے سے پہلے یہ نیت کر کے سوتا ہوں، اپنے دل کو صاف کرتا ہوں کہ یا اللہ آج کے دن جن جن سے میرے معاملات ہوئے، اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہے یا میری طرف سے زیادتی ہوئی یا ان کی طرف سے ہوئی، اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اپنے دل کو سب کے لیے صاف کر کے سوتا ہوں۔ اس صحابی نے کہا اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کہا ہوگا۔ تو پہلا عزت کے بلندیوں پر جانے کی پہلی سیڑھی وہ یہ ہے کہ بندہ دوسروں کو معاف کرنا سیکھے۔ اسی لیے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جو دنیا میں جتنا جلدی لوگوں کو معاف کرے گا، اللہ کل قیامت کے دن اتنا جلدی اس کو معاف کرے گا، اتنا جلدی اس کو معاف کرے گا۔ معافی سے، دوسروں کو معاف کرنے سے آدمی کی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ آدمی کی عزت بڑھتی رہتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بازار میں جا رہے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور ایک شخص ان کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اندر بہت بڑا صبر کا مادہ تھا اور بہت خاموش تھے۔ یہ ان کے پیچھے پیچھے جا رہے اور یہ ان کو برا بھلا کہہ رہے۔ گھر تک آئے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اتنا برا بھلا کہہ رہا ہوں، آپ مجھے جواب نہیں دے رہے۔ کہا کہ جب بھی آپ کوئی بری گالی دیتے تھے یا بری ایسی بات کرتے تھے، میں کہتا تھا میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ تو کہنے لگا یہ سامنے والا آدمی کہ واقعی آپ وقت کے امام ہیں، آپ جیسے آدمی کو وقت کا امام ہونا چاہیے۔ دوسری بات علماء نے لکھی کہ آدمی کی عزت اس وقت بڑھتی ہے جب مخاطب کو اچھے نام سے پکارا جائے، اچھے القابات سے پکارا جائے۔ آج سیٹ کا بیٹا بھی دیکھو، سیٹ کا بیٹا اپنے نوکروں کو کیسے پکارتا ہے، سیٹ تو الگ ہے، اس کا بیٹا بھی کیسے پکارتا ہے۔ مخاطب کو اچھے ناموں سے پکارنا، اچھے القابات سے پکارنا، دین ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ حجرات میں بھی اس بات کی ترغیب دی کہ جب بھی دوسروں کو پکارو تو آپ برے القابات سے مت پکارو، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ بِالْأَلْقَابِ، کہ جب بھی دوسروں کو پکارا جائے اچھے ناموں کے ساتھ پکارا جائے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے گالیاں دیتے ہیں،
ہمارے بچے جو ہے وہ گھروں کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی واہیات والی باتیں کرتے ہیں، جبکہ ہم نے ان کو دینی اداروں میں ڈالا ہوا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کے بچوں کی تربیت کا پہلا مدرسہ وہ آپ کا گھر ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے اندر اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو پکاریں گے غلط ناموں سے، یا گھر کے اندر باپ اپنی اولادوں کو غلط ناموں سے غلط القابات سے پکارے گا، تو جتنے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ ہر چیز کو لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ ان کی زبانوں پر جاری ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آج باپ خوش ہوتا ہے اور گھر کے والدین خوش ہوتے ہیں کہ اگر ان کا بچہ وہ ڈاگ کسی کو پکارے یا کتا وغیرہ پکارے تو کہتے ہیں دیکھو میرا بچہ یہ اس قسم کی بات کرتا ہے، میرا بچہ جو ہے وہ بڑا تیز ہے، بڑا شرارتی ہے۔ حالانکہ افسوس کا مقام ہے، آپ کے بچے کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو چاہیے آپ گھر کے اندر جو بھی باتیں کرتے ہیں، آپ کی اولادیں آپ کی باتوں کو نوٹ کر کے وہی باتیں پھر ریپیٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بچہ تھا تو وہ بات بات میں قسم اٹھاتا تھا۔ اب اس کی عمر بھی اتنی نہیں، 8-9 سال۔ تو اس کے والد صاحب ایک دن شکایت کے لیے آئے کہ یہ بچہ بات بات میں قسم اٹھاتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ یہ بتائیں، سچ بتائیں، آپ کے گھر میں قسم کون اٹھاتا ہے؟ کہنے لگا میں اٹھاتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ اٹھاتے ہیں، اور آپ جب بچوں کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں اس کا یہی نتیجہ ہے کہ آپ کے بچے بھی بات بات میں قسمیں اٹھاتے ہیں۔ یہ آپ کے بچے آپ کی بولی بولتے ہیں، آپ کی زبان بولتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولادوں کی تربیت اچھی ہو تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھا بنانا ہوگا، اور ایسے القابات سے دوسروں کو پکارنا ہوگا جو اچھے القابات ہو، اچھے نام ہو، یہی بچے پھر اس قسم کی باتیں کریں گے۔ علماء نے تیسری بات لکھی ہے کہ اگر عزتوں والی زندگی گزارنی ہے تو سخاوت کو اپنی زندگی کے اندر لائیں، خرچ کرنا سیکھیں، ہاتھوں کو روکیں نہیں بلکہ ہاتھوں کو کھول کے خرچ کریں۔ سخی سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، سخی کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے، اور سخی کی قدر لوگوں کی نگاہوں میں بھی بڑی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ تو سخی آدمی کی اللہ عزتیں بڑھاتا ہے۔ علماء نے چوتھی بات لکھی ہے کہ دوسروں کو آدمی عزت دیں، دوسروں کو آدمی رسوا نہ کریں۔ آج ہر انسان دوسروں کو رسوا کرنے کی کوشش میں ہے اور اس کو ذلیل کرنے میں وہ اپنے آپ پر فخر محسوس کرتا ہے۔ فرمایا نہیں، دوسروں کو آدمی عزت دیں، اللہ تمہیں عزتوں سے نوازے گا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، حضرت کا ایک سیاسی نکتہ تھا، اور ظاہر ہے ہر آدمی کا ایک سیاسی نقطہ نظر ہوتا ہے، دوسرے آدمی کا اس سے متفق ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو حضرت ایک جالندھر کے اسٹیشن پر اترے تو دیکھا آپ کا جو ایک سیاسی مخالف تھا اسے بھی پتہ تھا کہ آج حضرت نے یہاں آنا ہے، تو وہ آیا اور حضرت کے سامنے آ کر حضرت کو ایک تھپڑ رسید کیا، ایک عالم دین کو تھپڑ رسید کیا، مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ۔ حضرت خاموش میں ان کے سوانے میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت جس وقت کچھ بھی نہیں کہا اور نگاہیں جھکائی اور وہاں سے چل دی۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کے دوست مولانا اعظامی رحمہ اللہ کو یہ بات پتہ چلی تو مولانا اعظامی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات کہی کہ جس بندے نے یہ تھپڑ مارا ہے میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں اس بندے کی لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی، لاش بھی نہیں ملے گی۔ اور کہا یہی ہوا، چند دنوں بعد اس آدمی کا قتل ہوا، اور جس کا قتل ہوا اس مقتول کو ڈھونڈتے رہ گئے لیکن اس کی لاش کبھی نہیں ملی، نہ جنازہ، نہ کفن، نہ قبر، نہ اس کے قریبی رشتہ داروں کو ان کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوا کہ آج تک اس کی لاش نہیں ملی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جو اللہ عزتیں دیتا ہے وہی اللہ ذلتوں میں بھی ڈال دیتا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مدنی رحمہ اللہ ایک علاقے میں گئے تو حضرت کے سیاسی نقطے سے کچھ لوگوں کو اختلاف تھا، تو وہاں پر مقامی لوگوں میں جس بندے کو اختلاف تھا وہ آدمی برہنہ ہو کر سب کے سامنے بڑے مجمع میں حضرت کے سامنے آیا اور رسوا کرنے لگا۔ کہا حضرت مدنی رحمہ اللہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے، اور لوگوں سے کہا اس آدمی کو یہاں سے لے جاؤ۔
یہ آدمی اس کو یہاں سے لے جایا گیا، کہا کہ اس آدمی نے یہ واقعہ خود سنایا، کہا سکھوں نے حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد اس آدمی کے گھر میں سکھ داخل ہوئے، اس آدمی کو ایک جگہ باندھا گیا اور باندھنے کے بعد اس کے گھر والوں میں سے اس کی بیٹیوں کو برہنہ کیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، کہیں آنکھیں بند کرتا تو وہ ایسی چپتی ہوئی چیز اس کی آنکھ میں ڈالنے لگ جاتے اور اس سے کہا جاتا کہ دیکھو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ اللہ جس کو چاہے وہ عزتوں سے نوازتا ہے، وہ جس کو چاہے ذلتوں سے نوازتا ہے۔ قصص التی ابقیتنی ایک کتاب کا نام ہے، اور ایک سعودی عالم نے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کا معنی ہے کہ وہ واقعات جس نے مجھے رلا دیا، وہ واقعات جس نے مجھے رلا دیا۔ اس کتاب میں اس عالم نے ایک واقعہ لکھا کہ سعودی عرب کے اندر ایئرپورٹ پہ ایک عیسائی انسپیکٹر تھا، جو ایئرپورٹ پہ حملہ ہوتا ہے کا ایک عیسائی انسپیکٹر تھا، اور عمرہ کر کے مصر کا ایک جوڑا اپنے ملک کی طرف جا رہا تھا، اور جیسے ہی وہ سامان آیا اس عیسائی انسپیکٹر کو ایک شیطانی سوجی، اور اس نے کیا کیا، اس عالم نے کہا یہ واقعہ مجھے اس بندے نے خود سنایا، کہا کہ اس عیسائی انسپیکٹر نے یہ کیا کہ ان کے سامان کو ایک طرف رکھا اور رکھنے کے بعد کہا کہ اس کی دوبارہ چیکنگ ہوگی، کہا دوبارہ چیکنگ کرنے لگا تو اس عیسائی انسپیکٹر نے ان کے سامان میں کوئی نشے والی چیز ڈال دی، اور جب نشے والی چیز ڈالنی مشین میں الارم بجنے شروع ہو گئے تو اس نے اس مرد کو بلایا اور کہا تم نے نشے کی چیز ڈالی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی نشے کی چیز نہیں ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو مشین میں نظر آ رہا ہے، اور ظاہر وہاں کا قانون ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز برآمد ہو جائے تو اس کا فوراً سد باب یہ کہ اس کا قتل کیا جاتا ہے۔ کہا کہ یہ عورت اس عیسائی انسپیکٹر کے پاس آئی، اس آدمی کی بیوی، اور کہنے لگی کہ ہم نے کوئی نشے کی چیز نہیں ڈالی، لیکن یہ کہنے لگا کہ نہیں تم نے نشے کی چیز ڈالی ہے تو لہٰذا اب تم دونوں کا قتل کیا جائے گا۔ تو کیا ہوا، اس عورت کے لباس سے پیشاب جاری ہوا، اور جب پیشاب نکلنے لگا تو یہ عیسائی انسپیکٹر اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور کہا دیکھو یہاں پر غلاظت جو ہے وہ پھینک رہی ہے، وہ اس کے ڈر سے جاری ہوا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ان سے پیسوں کی فرمائش کی، انہوں نے پیسے دے کر اپنی جان چھڑائی اور یہ وہاں سے چلے گئے۔ یہ انسپیکٹر کہتا ہے کہ میرے گھر میں میرا ایک بیٹا اور میری ایک جوان بیٹی، اللہ نے ان کو ایسی بیماری میں ڈالا کہ جب وہ جوان ہوئے تو رات چلتے چلتے ان سے پیشاب نکل جایا کرتا تھا، رات کو تو ویسے ہی نکلتا لیکن دن میں بھی رات چلتے چلتے ان سے نکل جایا کرتا۔ میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، امریکہ تک دکھایا، لیکن میرے ان بچوں کا علاج نہ ہو سکا، اور آج نہ میرے بیٹے کو کوئی رشتہ دیتا ہے نہ میری بیٹی کا کوئی رشتہ لیتا ہے، اور چلتے چلتے ایسا ہو جاتا ہے۔ اور مجھے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ دین سچا دین ہے۔ پھر وہ مسلمان ہوا، اور مطاف کے اندر بیت اللہ کے احاطے میں یہ رو رو کر یہ سعودی عالم کو وہ آدمی اپنا واقعہ بتا رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے، اور میں روزانہ یہاں آتا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں کہ یا اللہ میرا وہ جو عمل تھا مجھے یقین ہے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے معاف فرما، اور اگر وہ جوڑا کہیں مل جائے میں ان سے بھی معافی مانگنے کو تیار ہوں، لیکن ظاہر ہے مجھے نہیں پتہ کہ اس وقت وہ دنیا میں کہاں پر ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ اللہ جس کو چاہے عزتوں سے نوازتا ہے، وہ اللہ جس کو چاہے ذلتوں سے نوازتا ہے۔ تو آدمی دوسرے کی عزت نفس کا بھی خیال کریں، یہ نہیں ہے کہ اپنے لیے تو آدمی یہ سوچے کہ مجھے عزت دے اور دوسروں کو آدمی غلط ناموں سے پکارے، نہیں، دوسرے کی آدمی بھی عزت نفس کا خیال کرنا چاہیے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا کہ اپنی اولادوں کو بھی بلاؤ تو اپنی اولادوں کو بھی اچھے ناموں سے بلاؤ، اچھے القابات سے بلاؤ، تاکہ آپ کے اولادوں کے دلوں میں بھی یہ بات بیٹھے کہ دوسروں کی آدمی کیسے عزت کرتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور اس اپنی کتاب کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، امام احمد مہدی رحمہ اللہ ان کا نام تھا، اور مسجد کے امام تھے، اور ان کے زمانے میں قریب میں ایک بڑی نیک صالحہ متقیہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس عورت سے
اس عورت کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور کسی نے ان سے زنا بالجبر کیا، اور جب زنا بالجبر کیا اور اس کے نتیجے میں حمل ٹھہرا، یہ عورت پریشان ہوئی، یہ امام احمد مہدی رحمہ اللہ کی خدمت میں آئی اور ان سے اپنے واقعے کو ذکر کیا، اور ان سے کہنے لگی کہ مجھ سے میرے خاندان کے لوگ پوچھتے ہیں کہ بچہ کہاں سے ہیں، تو میں آپ کا کہوں گی کہ میرا آپ سے نکاح ہوا، اور آپ بھی میرا جو ہے وہ یہ عمل چھپا دینا اللہ کی رضا کے لیے، میرے ساتھ زنا بالجبر ہوا ہے، میرے ساتھ زبردستی ہوئی ہے۔ امام احمد مہدی رحمہ اللہ نے فرمایا آپ پریشان نہ ہو، ایسے ہی ہوگا، آپ چلی جائیں۔ وہ چلی گئی تو یہ ہر مہینے ان کو خرچہ بھیجا کرتے تھے، ہر مہینے، اور انہوں نے یہ بات بھی مشہور کی کہ میرا ان سے نکاح ہو چکا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں بچے کی ولادت ہوئی، لوگوں نے آ کر احمد مہدی رحمہ اللہ کو مبارکباد دی اور حضرت نے مبارکباد لی، اور لوگوں میں جو ہے وہ خوشی کی چیزیں تقسیم کی کہ جی ہاں میرا بیٹا ہوا ہے، اور ان کے لیے پیسے بھیجیں، ہدایہ بھیجیں۔ چند دنوں کے بعد اس احمد مہدی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔ جب احمد مہدی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کہ اللہ نے میری بخشش کر دی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندیاں پر آپ نے پردے کو ڈال دیا، جاؤ آج ہم بھی تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، اور اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ وہ اللہ ستار ہیں، وہ عیوب پہ پردہ ڈالنے کو پسند کرتا ہے، وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ دوسرے کے عیوب پہ پردہ ڈالا جائے۔ آدمی کے گناہ نظر آتے ہیں لیکن بسا اوقات اس کا توبہ مانگنا نظر نہیں آتا کہ وہ آدمی توبہ مانگ لے۔ حضرت معاذ رحمہ اللہ غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ان کو سنسار کیا جانے لگا تو سنسار کے وقت ان کے خون کا ایک قطرہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے کپڑے پر گرا۔ انہوں نے کہا یہ ناپاک خون ہے، ظاہر زنا کے نتیجے میں سنسار ہو رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خالد، انہوں نے آج ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ان کے توبہ کو پورے مدینے والوں پر تقسیم کیا جائے تو اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ وہ اللہ ستار ہیں، جب گناہ کرتے ہوئے آدمی کو دیکھیں اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالا جائے۔ وہی بندہ اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے تو اس کے اللہ کے یہاں کتنا بلند مقام بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں کی عزت نفس کا خیال کریں اور دوسروں کو ذلیل نہ کریں، اور اگر کسی کا کوئی گناہ سامنے آئے تو اس پہ پردہ ڈالیں۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو بندہ کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب کی بھی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔